الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور مدرسہ قاسم العلوم کے ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث اتر پردیش مشرقی یو پی کے ناظم اعلیٰ اور دیگر ذمہ داران، یہ میرے لیے بڑی مسرت کا اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ حضرات سے قرآن و سنت کی روشنی میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا۔ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی اسی جماعت اہل حدیث کا ایک نمائندہ اور ایک خادم ہوں جس جماعت اہل حدیث نے اسی ملک کے اندر جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مکمل جہاد اور مکمل کوششیں کی۔ اور آپ اگر دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ امن و سلامتی اور ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے، امن و سلامتی کے قیام کے لیے جس انداز سے یہ جماعت دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر علاقے میں ہمیشہ نشیط رہی ہے اور اس نے اپنے کارنامے انجام دینے کی کوشش کی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اسی جماعت اہل حدیث کے تقریباً 5 لاکھ علماء کرام انگریزوں سے نبرد آزما ہو کر کے اسی مٹی میں دفن کر دیے گئے۔ اتنا بڑا کارنامہ، اتنا عظیم جہاد اور اتنی عظیم کوششیں دنیا کی کسی بھی جماعت نے کسی ملک کو آزاد کرانے، ظلم و جور کو ختم کرنے، امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے پیش نہیں کی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس سے آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جماعت اہل حدیث جو ہر دور میں اسلام کی سچی نمائندہ تحریک ہے اور قرآن و سنت، امن و سلامتی اور دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کا سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ اسٹرانگ اور سب سے زیادہ گہرا لائے عمل تیار کرنے اور اس کو پیش کرنے میں جتنا اس جماعت نے قربانیاں دی ہیں، دنیا کی کوئی جماعت وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں، ہندوستان کی آزادی کے بعد جب ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم اور اس کے بعد کے ادوار میں دوسرے ملک کے ذمہ داران کو جب کسی بھی ضرورت کے تحت مسلمانوں سے تعاون حاصل کرنا ہوا تو وہ علماء صادق پور کے پاس پٹنہ میں جا کر کے بیٹھ گئے اور اسی طریقے سے سکندرآباد کے شیخ عبدالسلام کے باغیچے میں بیٹھ کر کے مہینوں گزار کر کے ان لوگوں نے ملک کے لیے پالیسیاں بنائی، ملک کی امن و سلامتی کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے۔ ملک کے اندر سے انگریزوں نے جو بیج بویا تھا اس کو سرے سے اکھاڑ کر کے پھینکنے کے لیے اس جماعت کے نمائندوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ دنیا کی کسی جماعت کی تاریخ میں نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ تمہیدی شکل میں تھوڑی سی روشنی اس جماعت پر اس وجہ سے ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی بھی یہاں موجود ہیں جو سرکاری نمائندے ہیں، انتظامیہ کے ذمہ داران ہیں، اور ان کو اس بات کا آرڈر ہے کہ پروگرام کے بارے میں وہ آ کر کے یہاں دلچسپی لیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پروگرام کی کامیابی کے لیے یہ اقدامات اٹھائے، یہاں پر آئے، اس گرمی میں وہ پریشانی اٹھانے کے باوجود یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم ایسی صورت میں ان کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے
کہ انگریزوں کا دانت کھٹا کرنے میں جماعت اہل حدیث کا جو کردار رہا ہے وہ کردار دنیا کی کسی تنظیم کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اسی منہج اور اسی جماعت کے دستور حیات اور اسی کے منہج کا پورا تصور پیش کر دیا گیا۔ ہم یہاں پر ان طلباء عزیز سے مخاطب ہیں جو طلباء سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک قرآن مجید کو اپنے دل سے، اپنے زبانی طور پر اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر کے، منہ زبانی یاد کر کے، قرآن مجید کی برکتیں حاصل کر کے اپنے اساتذہ کے اشراف میں اپنے گھروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے کاروبار کو، ساری کی ساری آرام و آسائش کو چھوڑ کر کے مدرسے کی اس چہار دیواری میں آئے۔ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے لیے خاص کیا، دنوں رات اس کو رٹ رٹ کر کے یاد کیا۔ یہ طلبہ دنیا کی اس مقدس ترین جماعت کے طلبہ ہیں جو قرآن مجید جیسی پاکیزہ کتاب کو یاد بھی کرتے ہیں، محرابوں میں سناتے بھی ہیں، قرآن مجید کے امن و سلامتی کا پیغام ساری دنیا میں پھیلاتے بھی ہیں۔ ان طلبہ کو ان مدارس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ پانی کی فضول خرچی بھی اسلام میں منع کی گئی ہے، پانی کے اندر بھی احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان طلبہ کو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ امن و سلامتی کے ماحول میں بیٹھ کر کے، پرشاسن کا اعتبار کر کے اور یہاں پر بیٹھ کر کے پوری ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ اسلام کے جس پیغام کو سیکھیں، جا کر کے ساری دنیا کے سامنے اس کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کے، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، حکومتوں کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اسلام ہم کو بڑوں کے احترام کا حکم دیتا ہے، ماں باپ کے احترام کا حکم دیتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے، جانوروں تک سے اسلام نے اگر ہم کو سامنا کرنا ہو تو ان کے حقوق بھی بتائے کہ جانوروں کے ساتھ کیسا تعامل کیا جائے، بلا ضرورت کے درختوں کو نہ کاٹا جائے، بلا ضرورت کے باہر نکل کر کے کوئی ادھم نہ مچایا جائے۔ یہ تعلیم ان کو دے کر کے قرآن مجید اور حدیث رسول کی روشنی میں یہاں سے فراغت دے کر کے دنیا کی قیادت کے لیے، دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے یہاں سے بھیجا جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ امن و سلامتی کے گہوارے ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ کی انہی چہار دیواریوں سے جنگ آزادی میں جتنے مجاہدین پیدا ہوئے، جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، انگریزوں کے خلاف آوازیں بلند کی، انہی مدارس سے فارغ ہونے والے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام اسی جماعت اہل حدیث کے تھے، جنہوں نے ملک میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کالا پانی کی سزائیں برداشت کی، پھانسی پر چڑھا دیے گئے، ان کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا، کٹ گھروں کے اندر بند کر دیا گیا، زہر دے کر کے ان کو ہلاک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ملک کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، ان طلباء نے، ان علماء نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ تو یہ طلباء عزیز جن کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی کتاب کو یاد کرنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا، اس کی آیتوں پر غور کرنے والا، اس کی تعلیمات پر غور و تدبر کرنے والا صرف دنیا میں ایک شخص بھی ہو، تو وہ ایک شخص اس کتاب کے پیغام کو دنیا کے سامنے اس طریقے سے عام کر سکتا ہے کہ ساری دنیا اس کے نتیجے میں ہکا بکا رہ جائے۔ یہ قرآن مجید ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کھیتی باڑی کیسے کی جائے، یہ قرآن مجید ہم کو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کر کے جھوٹ بولنے کو چھوڑا جائے، حرام خوری کو چھوڑا جائے۔ یہ قرآن مجید ہم کو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم چوری چکاری، ڈاکہ زنی، ہر قسم کے جرائم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ قرآن مجید ہم کو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ جب تم سے بلا کسی ضرورت کے کوئی الجھنے لگے
تو اس کو دور سے سلام کر کے کنارے ہٹ جایا جائے، اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ماضی میں اپنے اسلاف کو دیکھا جائے۔ وہ اسلاف جو صحابہ کرام کی شکل میں تھے، ان کو نہ پہننے کے لیے کپڑے ملتے تھے، نہ کھانے کے لیے کھانا ملتا تھا، نہ پینے کے لیے پانی ملتا تھا، نہ چلنے کے لیے سواریاں تھیں، نہ جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے مورل سسٹم اور اپنے اخلاقیات کے نتیجے میں ساری دنیا کے ذہن و مزاج کو اپنی جانب پھیر لیا تھا۔ یہ قرآن مجید اس اخلاقیات کی تعلیم دینے والی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے، تو انہوں نے برجستہ فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ قرآن مجید کی جیتی جاگتی تعبیر اور جیتی جاگتی تفسیر تھے۔ اس قرآن مجید نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو اپنے جیسے انسانوں یا پتھروں کے آگے نہ جھکائیں، بلکہ اس پیشانی کو صرف اس رب کائنات کے آگے جھکایا جائے جس نے ہم کو ایک حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا۔ ایسا حقیر پانی جس کی تعبیرات، جس کی تفصیلات خود قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ جب شوہر اور باپ کے نطفے کی شکل میں ماں کی بچے دانی میں جا کر کے یہ ٹھہرتا ہے تو کتنے دنوں تک نطفہ رہتا ہے، کتنے دنوں تک خون کا لوتھڑا رہتا ہے، کتنے دنوں تک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، کب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، کس طریقے سے بچہ پنپتا ہے، کس طریقے سے گود بھرائی ہوتی ہے، کس طریقے سے رب کائنات اس بچے کی غذا کا انتظام کرنے کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے۔ یہ تفصیلات اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاقیات یہ قرآن مجید کی تعبیر تھے۔ آپ قرآن مجید کے مطابق چلتے تھے، قرآن مجید پر عمل کرتے تھے، قرآن مجید نے جو کچھ کہہ دیا اس پر عمل کرتے تھے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے یا قرآن مجید پر غور و تدبر کرنے یا قرآن مجید کی تعلیمات کی باریکیوں پر غور و تدبر کرنے کے نتیجے میں کتنے علماء کرام، کتنے سائنسدانوں اور ترقی یافتہ دنیا میں ترقی کرنے والے کتنے موجدین اور کتنے افراد نے دنیا کے اندر بے شمار ترقیاں کی، دنیا کو بڑی بڑی ترقی کی راہ پر لا کر کے لگایا، کیونکہ یہ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ کھیتی باڑی کے راز کیا ہے۔ یہ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ میٹھے پانی کا چشمہ سمندر کے کھارے پانی کے درمیان کیسے دریافت کیا جائے۔ یہ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ تم کتنی گہری سے گہری بورنگ کر لو، تمہاری طاقت اور تمہاری استطاعت میں یہ بات نہیں ہے کہ اس پانی سے، اس زمین سے صاف و شفاف اور صاف پانی اور میٹھا پانی نکال کر کے تم پی سکو۔ یہ قرآن مجید ہم کو چاند کی حقیقت بتاتا ہے، ستاروں کی تفاصیل دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو سورج کی روشنی کی اہمیت اور اس کے مقام سے واقف کراتا ہے۔ یہ قرآن مجید انسان کی تخلیق کی تفصیلات بتاتا ہے۔ یہ قرآن مجید دنیا کے اندر کتنے رنگوں کے پتھر ہیں، کیسی کیسی چٹانیں ہیں، سمندر کی حقیقت کیا ہے، چاند سورج کی حقیقت کیا ہے، انسان چلتا ہے تو کون سی سواریوں کو منتخب کرتا ہے، کون سی سواریوں کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے، اپنے لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے کرے، اخلاقیات کو کیسے اپنائے، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر
تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کی اخلاقی زندگی یہ قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے تھے، اس پر غور و تدبر کرتے تھے، اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام جو قرآن مجید کو خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کر سکتے تھے، ان سے بیٹھ کر کے تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر قرآن مجید کی بڑی گہری چھاپ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ میں قرآن مجید کی تعلیمات، اس میں عذاب الہی کے تذکرے، قیامت کی عکاسی، اس کی دردناکی، دنیا کے اندر جن قوموں نے سرکشی اختیار کی، ظلم و جور کیا، ان قوموں کو رب کائنات نے کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی تیز آوازوں کے ذریعے، کبھی تیز ہواؤں کے ذریعے، کبھی آسمان کی بارش کے ذریعے، کبھی سمندروں میں ڈبو کر کے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی قحط سالی کے ذریعے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا، یہ ساری کی ساری تفاصیل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کر کے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، پناہ مانگتے تھے، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اور اسی فکر نے کہ قیامت میں ہم اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گے، اسی فکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ آپ کی مبارک داڑھی کے مبارک بال اور اسی طریقے سے آپ کے سر کے مبارک بال وقت سے پہلے سفید پڑ گئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اس قرآن مجید کا اثر تھا۔ تو ہمارے طلبہ عزیز جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر کے یہاں کاغذ کے ٹکڑوں پر اس بات کی شہادہ اور اس بات کا تذکیہ حاصل کیا ہے اپنے مدرسین کے ذریعے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو شروع سے لے کر کے اخیر تک منہ زبانی یاد کر لیا، معاف فرمائیں گے یہ کاغذ کا ٹکڑا یا تو آپ کے لیے جنت کی کنجی بن سکتا ہے، یا یہی کاغذ کا ٹکڑا آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ کے لیے اس تقریب کو تقریب تقسیم اسناد کہا گیا ہے۔ گویا آپ یہاں سے فراغت حاصل کر کے اب میدان عمل میں کودنے جا رہے ہیں، اور جا کر کے لوگوں کے سامنے آپ یہ بتائیں گے کہ 2-4 سال ہم نے مدرسے میں گزار کر کے کیا سیکھا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، یہ سند فراغت نہیں ہے، یہ سند مصروفیت ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد ان طلبہ عزیز کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر جا کر کے محبتیں بانٹیں، قرآن مجید کے پیغام کو بانٹیں، ان کی اخلاقی سطح اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، تو ہم بھی فخریہ کہہ سکیں کان خلقہ القرآن، کہ یہ قرآن مجید کے مطابق چلنے والے ہیں، قرآن مجید کو اپنانے والے ہیں، قرآن مجید کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کو دنیا میں شہرت طلبی، ریاکاری اور نام پیدا کرنے کے لیے نہیں یاد کیا، بلکہ ان کا مقصد رب کائنات کی رضامندی ہے۔ ان کا مقصد رات کی تاریکی میں قرآن مجید پر غور و تدبر کرنا ہے۔ ان کا مقصد بڑوں کی خدمت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، ان کا مقصد قرآنی اخلاقیات کو اپنانا ہے۔ یہ بچے چاہے 4 یا 5 ہی صحیح، لیکن ہمارے لیے یہ بچے ہماری امت اور ہماری جماعت کا سرمایہ ہیں۔
وہ بچے جو قرآن مجید کو یاد کر کے معاشرے میں جائیں، اگر ان بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات گھومتی ہے کہ ہم کہاں سچ بولیں کہاں جھوٹ بولیں، تو سمجھ لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو طوطے کے طریقے سے رٹ تو لیا ہے، لیکن قرآن مجید کے اثرات آپ کی زندگی پر مرتب نہیں ہوئے ہیں۔ اگر کبھی آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں، کبھی کسی کو آپ گالی دے دیں، کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں، کبھی غلط انداز کا ارادہ کریں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے قرآن مجید کے حق کو ادا نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ چلتی پھرتی اخلاق کریمانہ کی تصویر بن جائیں۔ آپ چلیں تو لوگ مثال دیں کہ یہ ایک مسلم بچہ ہے، حافظ قرآن ہے۔ قرآن مجید کی مکمل تصویر اس کی چال ڈھال میں، اس کی بولی میں، اس کی گفتگو میں، اس کے لین دین میں، اس کے معاملات میں، اس کے سفروں میں، اس کے کھانے اور پانی پینے اور تمام کی تمام چیزوں میں اس قرآن مجید کی تعلیمات کی مکمل عکاسی موجود ہے۔ ان طلبہ کو مثالی طالب علم بن کر کے اس ملک کی بلکہ ساری دنیا کی خدمت کرنی ہے۔ جس کتاب کو آپ نے رب کائنات کی توفیق سے یاد کیا ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو تلاوت کرنے کے نتیجے میں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، دل دہل جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے۔ اگر یہ تصور قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے فہم کے نتیجے میں آپ کے ذہن و دماغ میں پیدا نہیں ہو پاتا ہے، تو آپ کو اپنے حفظ قرآن کریم پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ قرآن مجید آپ کی زندگی پر کتنے اثرات مرتب کرتا ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہ بات امت اسلامیہ اور جماعت کے احباب اور جماعت کے ذمہ داران کے سامنے ثابت کرنی ہوگی کہ قرآن مجید حفظ کرنے سے پہلے کی زندگی اور تکمیل کرنے کے بعد کی زندگی میں آپ کے گھر والے، آپ کے پڑوسی، آپ کے گاؤں والے، آپ کے دوست و احباب، آپ کے اساتذہ، آپ کے ذمہ داران، آپ کے متعلقین، یہاں تک کہ آپ اگر کسی اجنبی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی آپ کی زندگی کے ان دونوں ادوار میں نمایاں فرق پاتے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنے سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر کاہلی اور لاؤبالی پن تھا، لیکن قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد آپ کی کیفیت بدل چکی ہے۔ آپ ایک ذمہ دار طالب علم کی حیثیت سے اگرچہ آپ کا بچپنا نہیں ڈھلا، آپ شرارتیں بھی کریں، کھیلیں کودیں، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو منتخب کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کاغذ کے ٹکڑے جو آپ کے ہاتھ میں دیے گئے، یہ دستار جو آپ کے سر پر یہاں علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے باندھی گئی، یہ دستار اور یہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کی مسئولیت ہے۔ آپ اس کی عبارت کو پڑھیں، اس میں وہ جو وصیت کی گئی ہے اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد آخرت کی جواب دہی کے تصور سے قرآن مجید کو اپنائیں، اپنی زندگی کو ڈھالیں، زندگی کو مرتب کریں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جس قرآن مجید کو یاد کر کے آپ یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید اپنانے کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید سینے سے لگانے کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید محبت کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید پاکیزہ ہاتھوں میں پکڑی جانے والی وہ کتاب ہے جو پاکیزہ تعلیم دیتی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے پر ہم کو ابھارتی ہے۔ لہذا اس کتاب کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد ہمارے طلبہ عزیز بھی ذمہ دار بن جائیں، یہ ان کے لیے تنبیہ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اس وجہ سے کاغذ کے ان ٹکڑوں کو
یا اپنے سر پر بدھی ہوئی اس دستار کو آپ یا تو اپنے لیے وبال جان بنا لیں یا آخرت اور دنیا میں ترقی کے منازل طے کرنے کا ذریعہ بنا لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے اور بعض دوسرے لوگ اس کو چھوڑنے، اس کی حق تلفی کرنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے طلبہ اس کو اپنائیں گے، ہمارے طلبہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ ہمارے طلبہ اگرچہ ابھی تک عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، لیکن آگے آنے والے ادوار میں یہ عربی زبان سے واقف ہو کر کے اس کتاب کو سمجھنے والی کتاب، اس کو اپنے دستور بنانے اور اس کے مطابق زندگی ڈھال کر کے اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرنے کے اسباب مہیا کریں گے جو لوگ اس کتاب کو اپنا کر کے ترقی کرتے ہیں، عزت و وقار کماتے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ رافضہ کو دیکھ لیں، شیعوں کو دیکھ لیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں جن لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ وفا کے بجائے جفا کی ہے، قرآن مجید کو افراط و تفریط کا شکار بنایا ہے۔ یہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں تلاوت کی جانے والی کتاب، ہماری مسجدوں کی زینت بننے والی کتاب، اس کتاب کو لے جا کر کے آپ قبرستانوں میں پڑھیں، اس کے ذریعے تعویذ گنڈے کریں، اس کو ناپاک ہاتھوں سے چھوئیں، اس کی ناقدری کریں، یہ ساری کی ساری صورتیں قرآن مجید کے ساتھ بے وفائی کی صورتیں ہیں۔ لہذا ان صورتوں کو اپنانے سے آپ وقتی طور کی چمک دمک کے نتیجے میں اس سے بچیں، ورنہ ایسا نہ ہو وَيَضَعُ بِهِ آخرین کے زمرے میں آ کر کے آپ ذلت و خواری کو مول لے لیں۔ تو یہ قرآن مجید عزت و وقار دے گی اپنے اوپر عمل کرنے والوں کو، یہ قرآن مجید عزت و وقار اور سربلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں، اور جو لوگ اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں، اس کے اندر نقص نکالتے ہیں، اس کے تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، یا اس طرح کے عقیدے رکھنے والوں کا ساتھ دے کر کے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے افراد گویا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے لیے ذلت و خواری کو مول لیتے ہیں۔ ہم کو ان میں سے نہیں بننا ہے، ہم کو قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے، قرآن مجید کے مقام کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے۔ یہ قرآن مجید جو 114 سورتوں پر مشتمل اور تقریباً 600 سے زیادہ صفحات پر مشتمل یہ کتاب جس کو آپ نے یاد کیا ہے، یہ ہر جگہ الگ الگ طریقے سے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم رب کائنات کو پہچانیں، اس کی توحید کو پہچانیں، اس کے نبی کی پیروی اور اتباع رسول کو سمجھیں۔ یہ قرآن مجید ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کریں، ایسا نہ ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاق دے کر کے ان کو چوکھٹ سے باہر کر دیا جائے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ طلاق اگر ناگزیر ہو جائے تو 3 مہینے میں طلاق مکمل ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید بچوں کے ساتھ شفقت کی تعلیم دیتا ہے، خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر فیصلے اس کتاب کو پڑھنے والے کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے، لہذا اس قرآن مجید کو اپنانے کے لیے ہم رب کائنات کی خشیت کو، اس کے تقوی کو اپنائیں، کیونکہ اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے ہدی للمتقین فرمایا گیا کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا اس قرآن مجید کے حقوق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور معاف فرمائیں گے، قرآن مجید کے ساتھ ہم نے جو وتیرہ اختیار کر رکھا ہے، جو سلوک ہم انجام دیتے ہیں، رمضان اس کو محرابوں کی زینت بنایا جائے،
2 رات 3 رات میں ختم کر کے مسجدوں کو ویران کر دیا جائے، اپنے گھروں کے اندر جزدانوں میں سجا کر کے رکھ دیا جائے، اس کتاب کو کتاب ہدایت کے بجائے کتاب تبرک سمجھا جائے، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ قرآن مجید نے جو کچھ کہہ دیا اس کے مطابق چلے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی اس کا مفہوم بیان کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہ قرآن مجید ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے جو ہمارے منہج کی مکمل ترجمانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرو، اور ولی امر اگر تم کو قرآن و سنت کے مطابق لے کر کے چلتا ہے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی نزاع، کوئی اختلاف ہو جائے، کسی انداز کا اختلاف ہو، چاہے نمازوں میں ہو، تراویح کی رکعت میں ہو، قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں ہو جائے، قبرستانوں سے متعلق ہو، زکوٰۃ کے مسائل میں ہو، حج بیت اللہ کے مسائل میں ہو، یا اسی طریقے سے نمازوں کے طریقے میں، ماں باپ کے ساتھ وطیرہ اختیار کرنے میں، وراثت کے مسائل میں، کسی بھی مسئلے میں، چاہے دنیاوی مسائل ہوں یا دینی مسائل ہوں، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہماری جماعت کا سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دیں۔ یہاں ولی امر کی گنجائش ختم کر دی گئی، یہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ قال اللہ اور قال الرسول کے ضمن میں ہوگا، یہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کرے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا۔ یہاں قال فلان و فلان اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، یہاں قال اللہ اور قال الرسول کی گنجائش موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العالمین اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس ضابطے کو اپنا لو اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لو۔ اگر نہیں اپناتے، ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تو جیسے چاہو زندگی گزارو، جہاں چاہو جا کر کے اپنا سر پھوڑ لو، تمہاری زندگی میں اگر عمل نہیں ہوگا، تمہاری زندگی میں اس اصول اور ضابطے کی پیروکاری نہیں ہوگی تو تم ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم میں سے بعض افراد ایسے ہو سکتے ہیں جو دنوں رات یہ کہتے ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا وطیرہ کیا جاتا ہے ویسا وطیرہ کیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ وطیرہ ہمارے کرتوتوں کا اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں اس بات کی صراحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ، ہمارے ضوابط، ہمارا دستور، ہمارا منہج سلف کے مطابق فیصلے کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر ہم اس میں استحکام حاصل کر لیں، اس ضابطے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، قرآن و سنت اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنے لگیں، تو ایسی صورت میں امن و سلامتی، بے خوفی اور سکون کی زندگی ہمارا مقدر ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے قیامت کے قیام تک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جھوٹ کو چھوڑ دیں، مسجدوں کو ویران کرنے سے توبہ کر لیں، صلاۃ فجر میں بھی ہماری مسجدیں آباد رہیں، ہم سوئے پڑے نہ رہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، اور جو ہمارے ذمہ داران یا ملک کے بڑے ہیں ان کے ساتھ الجھنے کے بجائے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، شریعت کی روشنی میں توحید اور شرک میں فرق کیا جائے، توحید کے مطابق زندگی گزاری جائے، توحید کے پیغام کو عام کیا جائے، شرک سے دوری اور برات کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہم منہج سلیم پر اور صحابہ کرام کے منہج پر چلتے ہیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں اور جھانک کر کے اس بات کا مطالعہ کریں، اس بات کو پرکھیں، اس بات کو دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم رب کائنات کو کتنا یاد کرتے ہیں، اس کی توحید کے مطابق کتنا چلتے ہیں، اتباع رسول کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، سیرت رسول کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم بیڑی سگریٹ پر پیسہ برباد کر کے اپنی صحت بھی برباد کریں اور اس کے بعد بڑھاپے میں ہمارے بچوں کا سارا سرمایہ ہمارے لیے اسپتالوں میں تباہ و برباد ہو جائے۔ ہم یہ عبرتناک اور اسی طریقے سے اسلام کی اس تعلیم کو دنیا کے سامنے عام کریں کہ اسلام نشے کو حرام کہتا ہے، یہاں تک کہ بیڑی سگریٹ کو حرام کہتا ہے۔ اسلام اس بات کا خیال کرنے کی تاکید کرتا ہے کہ اگر ایک مسلمان پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا پڑوسی کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے حقوق کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تعلیمات، سنت رسول کی تعلیمات، صحابہ کرام کا وتیرہ، صحابہ کرام کا طریقہ، ان کے ضوابط، ان کی زندگی کی تقلید اور اس کی نقالی کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ہم کو راہ نجات تک لے جاتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَلَا تَتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور دائیں بائیں کے شیطانی راستے، جن راستوں پر جا کر کے کوئی بیڑی سگریٹ پیے، جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، لڑائی جھگڑا کرے، ایک دوسرے کو مارے پیٹے، یہ سارے کے سارے راستے یہ دھوکہ دہی اور شیطان کے راستے ہیں، ان سے تم بچو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو سمجھایا، ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے اوپر چلو، یہ تم کو جنت میں لے کر کے جائے گا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے اوپر چلنے کی تلقین کرتا ہے، یہ صحابہ کرام کے مقام کو تسلیم کرنے کی تلقین کرتا ہے، یہ صحابہ کرام کے احترام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس راستے پر چلو، اور اس کے بعد آپ نے دائیں اور بائیں کئی ساری لکیریں کھینچی اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان شیطانی راستوں کی پیروی مت کرو، ان راستوں پر چلو گے تو کہیں ماتریدی ہو جاؤ گے، کہیں اندھی تقلید شخصی کرو گے، کہیں شرک و بدعات کرو گے، کہیں کسی کو دھوکہ دو گے، کہیں بیڑی سگریٹ پیو گے، کہیں جھوٹ بولو گے، کہیں لوگوں سے غلط معاملات کرو گے،
کہیں لوگوں کے ساتھ لین دین اور تجارت میں وعدہ خلافی کرو گے، لوگوں کو دھوکہ دو گے، لہذا دائیں اور بائیں کے ان خرافاتی راستوں اور شیطانی راستوں سے اجتناب کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان حفاظ ننھے منھے بچوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی کے منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے قرآن مجید کو منہ زبانی جو یاد کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اس قرآن مجید کے اخلاقیات کو اپنائیں، اس کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں، امن و سلامتی کے قیام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کو چلتا پھرتا ایسا حافظ قرآن بنا دے کہ لوگ ان کی مثال دیں کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، لوگ ان کی مثال دیں کہ جب یہ چلتے ہیں تو شرافت ٹپکتی ہے، لوگ ان کی مثالیں دیں کہ جب یہ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرآن مجید پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو اپنائیں، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ میں اجلاس کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو یہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس مجلس کو اس مجلس کے طور پر قبول فرمائے جس مجلس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے جب لوگ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ان مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رب کائنات کی رحمت ان مجلسوں پر نازل ہوتی ہے۔ اے رب کائنات، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری اس مجلس کو ان بابرکت مجلسوں میں سے بنا دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔